أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا کہ تمہارے باپ دادا نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح مت کرو، یعنی سوتیلی ماں سے. زمانے جاہلیت میں جیسے رواج تھا، چونکہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں تھا تو قرآن نے بیان کیا تو لگے ہاتھوں اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے. تقریباً 14 قسم کی عورتیں ہیں جن سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا. کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق نسب سے ہے، نسبی تعلق ہے. 7 قسم کی عورتیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہے نسب کی وجہ سے، اور دوسری 7 ہے جس کا تعلق نسب سے نہیں ہے، یا تو دودھ پلایا ہے اس وجہ سے، یا پھر سسرال کی وجہ سے حرام ہے، یا پھر عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے، یا پھر وہ کسی کے نکاح میں انگیج ہے، نکاح میں آلریڈی ہے کسی کے، اس لیے. تو یہ 14 قسم کی عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا ہے. سب سے پہلے ماں کا تذکرہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. بھئی ماں تو ایک ہی. پہلی بات تو ہے کہ حرام کی گئی کا کیا مطلب؟ بھئی جیسی جگہ ہوتی ہے ایسا معاملہ ہوتا ہے. شراب حرام ہے یعنی اس کا پینا حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے. تو جو کھانا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام. وہ بات دوسری آئے گی، وہ دوسری حدیث آئے گی وہاں پہ. لیکن یہاں عورتوں کا حرام کیا گیا کہ تمہاری مائیں تم پر حرام کی گئی ہے، یعنی نکاح کرنا حرام کیا گیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے. یہاں تو کئی مائیں کہی ہیں. اصل میں امن کے معنی اصل، جڑ، بنیاد.
اس کے ساتھ ساتھ ماں کے ساتھ ساتھ ماں کی جو اصل ہے یعنی ماں کی ماں اس کو نانی کہتے ہیں، باپ کی ماں دادی کہتے ہیں، اس کی ماں یہ آخر تک چلے گا، ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی دادا باپ کی باپ کی باپ کی ماں اس طرح سے چلے گا، دادی پردادی کھردادی یہ سب چلے گا۔ وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام کی گئی۔ دیکھیے ماں کا حرام ہونا اور بیٹی کا حرام ہونا، ان میں سے سب سے پہلے یہ دونوں چیزیں ماں اور بیٹی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک ماں بھی حرام رہی ہے اور بیٹی بھی حرام رہی ہے۔ جتنے بھی آسمانی مذہب ہے، چاہے یہودیت ہو چاہے نصرانیت ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی دھرم، جتنے بھی نبی آئے، کسی بھی نبی کی نبوت میں ماں کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہوا، وہ تو حرام ہی رہی ہے۔ ایک مجوسی دھرم ہے ایسا جس کے اندر زرداشت نام کا جو ان کا قاصد تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ ان کے یہاں حلال ہے، لیکن امام رازی نے اور روح البیان میں لکھا ہے کہ وہ ایک جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی جھوٹی باتیں کہتا تھا۔ بہنوں کا جہاں تک تعلق ہے، آگے چل کے بہنوں کا نکاح آئے گا کہ بہنوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، کیونکہ نسل بڑھانا تھا۔ ایک آدم علیہ السلام اور ایک حوا علیہ السلام یہ دنیا میں آئے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ تو آپس میں بھائی بہن ہوں گے، تو پھر شادی کس سے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نظام رکھا تھا کہ ہر دفعہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو ان 2 بھائی بہنوں کا نکاح تو صحیح نہیں، بعد میں جو بھائی بہن آئیں گے تو ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی، ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی۔ 6 سپارے میں حابیل اور قابیل کا قصہ آیا ہے۔ خوبصورت لڑکی جس بھائی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس نے کہا میں اس سے شادی کروں گا، دوسرے نے کہا نہیں، شریعت پہ یہی ہے کہ میرے اس سے نکاح ہوگا۔ اب اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ کالی تھی، اس پہ جھگڑا تھا اور مرڈر ہوا دنیا میں، زمین پر سب سے پہلا مرڈر ہوا ہے عورت کی بنیاد پر، عورت کی وجہ سے، تو وہ جائز تھا۔ ایک زمانے ایک پیٹ کا لڑکا دوسرے پیٹ کی لڑکی، اس پیٹ کی لڑکی اس پیٹ کا لڑکا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز نہیں رکھا، وہ ایک ضرورت تھی بندوں کی نسل کو بڑھانا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کے حرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بھئی نکاح ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وطی ہوگی، وطی یعنی صحبت۔ عربی زبان میں وطی کا جو لفظ آتا ہے اس کا اردو ٹرانسلیشن اگر آپ کرو گے تو اس کے معنی رونڈنا آئے گا، کچلنا آئے گا۔ ظاہری بات ہے کہ رونڈنا اور کچلنا ایک قسم کی رسوائی ہے، کسی کی اہانت ہے، سامنے والے کو گرانا ہے۔ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو آدمی کسی کے سامنے بیان کرنے سے بھی شرماتا ہے، اللہ یہ کہ کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے تو اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بتلانے سے شرماتا نہیں ہے۔ نبی نے بھی تو مسئلے بیان کیے اس طرح کے، وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی آدمی لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتوں کو بیان کرنے سے شرماتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی کسی پہ غصے ہوتا ہے اور گالی دیتا ہے تو ایسے کام کی گالی دیتا ہے، یہ گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی حرکت گالی میں استعمال ہوتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے
کہ ماں کے ساتھ اگر اس کو جائز کر دیتے تو ماں کی عزت کا کیا ہوا؟ ماں کا تو بیٹے کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا، کہ دنیا میں بیٹے کے وجود کا سبب ہے، لہذا اس رسوائی سے ماں کو بچانا ضروری تھا۔ تو شریعت نے کہا کہ ماں سے نکاح حرام ہے، حرام۔ رہا بہن کا، بیٹی کا مسئلہ، تو بیٹی تو کیا ہوتی ہے؟ آدمی کا جز ہوتا ہے، اس کا پارٹ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب بیٹی کے ساتھ نکاح اپنے ہی ٹکڑے کے ساتھ، اپنے ہی جز کے ساتھ کیسے ہوگا؟ اس لیے اس کو حرام کیا گیا۔ اب صحبت جو ہے وہ ایک اذلال کے درجے میں ہے۔ سب کو لے لیجیے، اب بہن کو ہے، پھوپھی کو ہے، خالہ کو ہے، یہ جتنے بھی آگے چل کے آ رہیں گے وہ سب قابل احترام لوگ ہیں۔ اب قابل احترام کے ساتھ ایسی گڑبڑ کرے، شریعت نے اس کی بریک لگا دی۔ کیا فرمایا؟ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، ماؤں سے مراد تمہاری اصول۔ اب اس میں سب آ گئے۔ ماں کس کو کہتے؟ کل امرأۃ رجع نسبک الیہا بالولادۃ من جہۃ ابیک او من جہۃ امک بدرجۃ او بدرجات باناث رجعت الیہا او بذکور فہی امک۔ ہر وہ عورت جس تک تمہارا نسب لوٹتا ہو ولادت کے ذریعے، اب باپ کی طرف سے پہنچتا ہو یا ماں کی طرف سے، باقی ماں، باپ کی ماں، ماں کی ماں، اب ایک درجے سے یا کئی درجے سے، باپ کی ماں کی ماں، باپ کی ماں، اس طرح آگے چلتا رہے گا، ایک درجہ کئی درجہ، یہ ماں کہلاتی ہے۔ اب اس میں سب آ گئی، دادیاں بھی آ گئی، نانیاں بھی آ گئی۔ اور یہاں یاد رکھیں، یہاں سب حقیقی بات ہوگی، ماں سے مراد حقیقی ماں ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، اس کے اندر فروع آ گئی۔ فروع کا مطلب بیٹی، بیٹی کی بیٹی، نواسی، اس کی بیٹی، نواسی کی بیٹی، یہ آگے تک چلا جائے گا۔ وَبَنَاتُكُمْ، اس میں پوتیاں بھی آ جائے گی، بیٹے کی بیٹیاں وہ بھی آ جائے گی، آخر تک۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، اور تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے۔ اس کے اندر چاہے باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک ہو یا حقیقی بہن ہو۔ تین طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں نا، عینی، اللہ کی اور اخیافی۔ عینی کا معنی جس کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو، وہ عینی ہے، وہ بھی حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح حرام۔ اللاتی، باپ ایک ہو اور ماں الگ ہو، وہ بھی حرام۔ اخیافی، ماں ایک ہو باپ الگ ہو، یہ تینوں قسم کی بہنیں حرام کی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں تم پر، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، یہ سب تمہارے اوپر حرام کیے گئے۔ پھوپھی، تفسیر واحدی کے حوالے سے رازی نے لکھا ہے کہ کل ذکر رجع نسبک الیہ فاختہ عمتک، وقد تکون العمۃ من جہۃ الام وہی اخت ابی امک۔ کہتے ہیں کہ
ہر وہ مرد جس تک تمہارا نسب پہنچتا ہو اس کی بہن تمہاری پھوپھی ہوگی. اور کبھی پھوپھی ماں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ اب ہماری جو ماں ہے اس ماں کے بھائی کی بہن اس کو بھی پھوپھی کہتے ہیں. ماں کے بھائی کی بہن، تو چونکہ بیچ میں مرد واسطہ آتا ہے ماموں، تو ماموں کی بہن. اب وہ حقیقی بہن ہوگی تب تو ان کی یہ ہو جائے گی، خالہ ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ماموں کی کوئی باپ شریک بہن ہوگی، ماں شریک یہ بہن سے الگ ہوگی، تو وہ پھوپھی کہلائے گی. اور ہر وہ عورت جس تک تمہارا نسب ولادت سے پہنچتا ہو اس کی جو بہن ہوگی وہ تمہاری خالہ ہوگی. وہ کبھی کبھی باپ کی طرف سے بھی خالہ بن سکتی ہے. اصل میں کیا ہے، دیکھو مسئلہ کیا ہے. تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ چلو حقیقی پھوپھی تو حرام ہے، لیکن باپ کی پھوپھی حلال ہے کیا حرام؟ اسی طرح سے ماں کی پھوپھی، جب ماں کی پھوپھی ماں کے لیے حرام ہے تو ہمارے لیے بھی حرام. باپ کی پھوپھی باپ کے لیے حرام ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہمارے لیے بھی حرام، کیونکہ ہمارے اصول کے لیے جو حرام وہ ہمارے لیے بھی حرام. تو تمہاری پھوپھیاں حرام کی گئی، تمہاری خالائیں. دیکھو یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں حلال حرام کا کتنا لحاظ رکھا گیا. نماز کو اتنی تفصیل سے نہیں بیان کیا ہے کہ رکوع اس طرح کرو، سجدہ اس طرح کرو، قیام اس طرح کرو، نہیں. یہ سورت پڑھو، پہلے سورہ فاتحہ پھر دوسری سورت، اتنا تفصیل سے بیان نہیں کیا. لیکن نکاح کا معاملہ کتنا اہم ہے، کیونکہ نسب سے تعلق ہے. جس کا نسب گڑبڑ اس کا سب کام گڑبڑ. اس لیے اسلام میں نسب کا لحاظ بہت رکھا گیا، نسب کا بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا کہ نسب گڑبڑ نہ ہونے پائے. تو وخالاتکم وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں، بھائی کی بیٹی، حقیقی بھائی کی بیٹی، یاد رکھنا حقیقی بھائی کی بیٹی ہوگی. حقیقی کا اس کے اندر وہ بھائی تینوں آ جائیں گے. اللتی بھائی کی بیٹی ہے وہ بھی حرام، عینی بھائی کی بیٹی ہے وہ بھی حرام، اور اخیافی بھائی کی بہن ہے وہ بھی بیٹی ہے وہ بھی حرام، وہ بھی بھتیجی کہلائے گی. اور وبنات الاختی، اور بھانجی کے ساتھ نکاح بھی حرام. اپنی بہن کی جو بیٹی ہے، بہن کسی بھی درجے کی ہو، تینوں قسم میں سے، وہ سب حرام. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ جو اوپر 7 قسم کی عورتیں جن کا تذکرہ ہوا، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ سب نسبی تعلق رکھتے ہیں، جن کا ساتھ نسب کا تعلق ہے. بہن کے ساتھ نسب کا تعلق ہے اس کی بیٹی، بھائی کے ساتھ نسب کا تعلق ہے اس کی بیٹی، یہ سب نسبی. اب آتا ہے رضاعت کا مسئلہ. رضاعت جانتے ہو؟ دودھ پلانے کی وجہ سے حرام ہو جانا. دودھ پلانے سے ماں بن جاتی ہے. اس عورت نے دودھ پلایا ہے، وہ پلانے والی ماں ہے اور پینے والا اس کا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہن جو، اور تمہاری رضاعتی بہنیں. یاد رکھنا یہ مسئلہ، دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے. دودھ پیتا ہے بچہ، اس سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے. پہلے یہ سمجھیں کہ دودھ پینے سے کیوں حرام ہوتا ہے، یہ سمجھیں. بچہ جب 2 سال کے اندر کا ہوتا ہے، 2 سال کے اندر کا، تو اس کی غذا کیا چیز ہوتی ہے؟ ماں کا دودھ. حقیقی ماں نہیں پلا پاتی یا پلا پاتی ہے لیکن کوئی اور انا ہے جو دودھ پلانے کا کام کرتی ہے،
اس کا دودھ اگر بچے نے پیا ہے 2 سال کی عمر میں تو یہ دودھ اس کے پیٹ میں جائے گا، پیٹ میں جائے گا نہیں، تو پیٹ میں جانے کے بعد یہ دودھ کیا بنے گا؟ دا پارٹ آف دا باڈی، جزو بدن بنے گا، جزو بدن بنے گا۔ جب جزو بدن بنا تو ابھی اس کو ہی ماں کے ساتھ نکاح کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو اس کا جز ہوا ہے۔ چھاتی سے دودھ نکلا اور دودھ پلایا، تو پھر یہ اس کا بچہ بن گیا۔ اب اس عورت کا شوہر اس کا کیا بن گیا؟ باپ بن گیا، اور اس شوہر کا جو بھیا ہے اس کا چچا ہو گیا۔ یہ دودھ پلانے والی کی بہن اس کی خالہ ہو گئی۔ اب اس عورت جسے دودھ پیا ہے اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے بھائی بہن ہو جائیں گے، اور اگر کسی اور خاندان کا بچہ یہاں دودھ پیا ہے تو وہ بھی اس کا رضائی بھائی ہو گئے، رضائی بہن ہو جائے، سمجھے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب سے جو چیزیں حرام ہوتی ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی، دودھ پلانے سے بھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ بچہ پیے گا الگ الگ ٹائم پہ تو پھر وہ ماں بنے گی۔ کچھ حدیثوں سے سہارا لیا انہوں نے، لیکن امام ابو حنیفہ فرما دے کہ نہیں، 1 مرتبہ بھی پی لیا بات خلاص ہو گئی۔ کئی دفعہ پیے یا 1 دفعہ پیے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہاں نہیں کہا ہے کہ 5 دفعہ پیے گا تو حرام ہوگا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تم پر حرام کی گئی تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ کتنی دفعہ؟ نہیں، یہ نہیں تذکرہ ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 دفعہ پلانے سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ رضاعت ثابت تو یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب یا ما یحرم من الولادہ، ولادت سے جو چیزیں حرام ہوتی ہے وہ دودھ پینے سے بھی حرام ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہل لک فی بنت عمک حمزہ، کیا آپ کا ارادہ ہے آپ کے چچا حمزہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا؟ چچا کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے نہیں بھائی، چچا کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ پھوپھی کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ حضرت حمزہ جو آپ کے چچا ہیں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں گے؟ حضور نے منع کیا۔ کیا فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ، تاکہ قریش میں بہت ہی اچھی عورت ہے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان حمزہ اخی من الرضاع، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حمزہ جیسے میرے چچائے حقیقی وہ میرے رضائی بھائی بھی ہیں۔ جس عورت سے دودھ پیا تھا میں نے بھی، شاید سویبیہ ہے یا کوئی عورت کہا کہ ان سے جو حضرت حمزہ نے دودھ پیا تھا میں نے بھی پیا تھا، لہذا حمزہ جیسے میرے چچا ہوتے ہیں میرے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ جب رضائی بھائی ہے تو وہ میری بھتیجی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نکاح حرام۔ اس وقت حضور نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ، اللہ تعالیٰ نے رضاعت سے وہ چیز حرام کی ہے جو نسب سے حرام کی ہے۔ اور ایک روایت دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے رضائی چچا میرے گھر آئے اور انہوں نے میرے پاس آنے کی اجازت دی، میں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نے اجازت دے دی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اجازت لے لوں، حضور سے پوچھ لوں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے، آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے چچا ہیں لہذا تم ان کو اجازت لو۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے تو دودھ عورت نے پلایا تھا، انہوں نے کہا پلایا، مجھے تو عورت نے دودھ پلایا تھا، تو اس آدمی نے تو دودھ نہیں پلایا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے چچا ہیں، لہذا وہ تمہارے پاس بغیر پردے کے آ سکتے ہیں۔ دیکھو پردہ کتنا اہم ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت تک کا ہے کہ ہمارے اوپر پردہ فرض ہو گیا تھا، حجاب فرض ہو گیا تھا، اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ بہت ہی یہ اہم مسائل ہیں، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا تنہائی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی ڈینجر ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سنا اور بعض میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا میں نے خود پڑھا ہے کہ آپ نے ان کو بھی منع کیا کہ اپنی بیٹی بھی ہو تب بھی آدمی اپنی اور بیٹی کے ساتھ الگ ایک روم میں نہ رہے۔ کتنا ڈینجر مسئلہ ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنی بیٹی کو گھور کے دیکھا نہیں زندگی پر، ڈر رہتا ہے میرے بھائی، اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ اسلام نے ایسی باریک باتیں کیوں بیان کی؟ تو آپ نے اس روایت کے اندر معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ حجاب فرض ہو گیا، پردہ لازم ہو گیا، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ خیر، اب یہ جو دودھ پلانے کے مسئلے ہیں اس میں ایک بات جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کی مدت میں پلایا ہے تو رضاعت ثابت ہوگی، مدت کے بعد پلایا تو نہیں ثابت ہوگی۔ بچہ ماں کا دودھ کتنے سال تک پی سکتا ہے؟ 2 سال تک، صحیح بات ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی، امام مالک یہی کہتے ہیں، اور فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 ایئر کہا ہے، 2.5 سال کہا ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ 2 سال کے بعد جب چھڑانے جائیں گے ایک دم سے تو چھوٹ نہیں جائے گا، تو چھڑاتے چھڑاتے 6 مہینے لگ جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال اور 1 مہینہ کہا ہے، اور ایک قول کے مطابق 2 سال اور 2 مہینے کا ہے، وہ چھڑانے کے لیے دیر لگتی ہے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال۔ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا 2 سال کے بعد، 3 سال بعد پیا، وہ ماں نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اب یہ پیٹ میں جائے گا، وہ بدن کا جز نہیں بنے گا، وہ نکال لے گا، وہ دودھ بدن کا حصہ نہیں بنے گا۔ یہ ہے۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اگر بچے کو دودھ پلایا گیا ہے کسی عورت کا 2 سال کے اندر لیکن کسی دودھ کے ساتھ ملا کے پلایا ہے، بکری کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے، اس کے ساتھ ملا کے پلایا ہے، اور وہ بھی 2 سال کے اندر کی مدت، تو کیا ہوگا؟ دیکھا جائے گا کہ کون سا دودھ زیادہ تھا۔ اگر عورت کا دودھ زیادہ تھا رضاعت ثابت ہو جائے گی، عورت کا دودھ اور وہ دونوں برابر تھے تب بھی ثابت ہو جائے گی۔ اگر جانور کا دودھ زیادہ تھا عورت کا کم تھا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ہے، کئی مسائل ہیں اس کے بارے میں۔ جانور کا دودھ اگر پی لیا تو، ایک بکری کا دودھ 2 بچوں نے پی لیا تو ثابت نہیں ہوگی رضاعت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہدایہ کے حاشیے کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اتنے بڑے آدمی، بھول تو ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی بھول۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ 2 بھائیوں نے بکری کا دودھ پیا ہے، کہا وہ دونوں بھائی بہن بن جائیں گے، رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو مار مار کے نکال لیا اس گاؤں سے، اتنا بڑا آدمی، بہت بڑے آدمی تھے وہ۔ ہوتا ہے بھول تو کس سے نہیں ہوتی ہے۔ خیر، ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ دودھ پینے میں شک ہو جاوے تو شک کی وجہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی۔ اور اگر مسئلہ یہ ہوا کہ کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد کسی عورت نے آ کے کہا ارے تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا تھا، تم دونوں نے کیسے نکاح کر لیا؟ تو اگر وہ دونوں اس کی بات کو سچی مان لیتے ہیں تو جدائی ہو جائے گی، نکاح ختم۔ اور وہ دونوں نہیں مانتے ان کی بات کو کہ نہیں تم غلط کر، ہم نے کب پیا تمہارا دودھ، تو جدائی تو نہیں ہوگی۔ لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ شوہر کو چاہیے کہ طلاق دے کر جدائی لے لے، یہ افضل ہے،
اگر وہ عورت نیک ہے تو. اچھا، رضاعت کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے، گواہ لاؤ. گواہی کیسے ہوگی؟ 2 مرد ہونے چاہیے یا 1 مرد اور 2 عورت. اگر ایک مرد نے گواہی دی ہے نہیں چلے گی، ایک عورت نے گواہی دی ہے نہیں چلے گی. یہ سب مسائل ہیں. اگر کسی مرد کا دودھ نکل آئے تو ہاں ہوتا ہے، بعض آدمی کا یہ پستان بڑی ہو گئی اور اسی سے دودھ نکلنے کا، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اور ایک بات، دودھ منہ سے جاوے یا ناک سے جاوے، پلایا جاوے تو رضاعت ثابت ہوگی. اگر پیچھے کے راستے سے دودھ پہنچایا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. انجیکشن کے ذریعے دودھ پہنچایا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھو مسائل، اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ ہر چیز کا سولوشن ہے، ہر چیز کا جواب ہے. الحمدللہ. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی تم پر حرام ہیں. کبھی ایسا مسئلہ آ سکتا ہے کہ رضائی بھائی ہے، یعنی 2 آدمیوں نے ایک عورت سے دودھ پیا ہے، یہ دونوں رضائی بھائی ہو گئے. تو ایک بھائی ہے رضائی، اس بھائی کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. سمجھے؟ یہ دونوں بھائی رضائی بھائی ہوئے ہیں، ان کے بھائی تھوڑے آپس میں بھائی ہو گئے. سمجھے؟ اسی طرح سے نسبی بہن ہے، اس کی رضائی ماں ہے، یعنی ایک باپ ہے، اس کی ایک ماں باپ ہے، اس کی اولاد ہے، اس میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہے. لڑکی نے کسی اور جگہ سے دودھ پیا تھا، تو اس نسبی بہن کی جو رضائی ماں ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کی ماں ہے، اس سے کیا لینا دینا. اگر ماں سے ہے تو اس کی رضائی، اس عورت کی کوئی اور بیٹی ہو کر سکتا ہے یہ بھائی. رشتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور حقیقی رشتوں کو سمجھو کیا ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری بیویوں کی مائیں. تمہاری ساس، تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس بھی حرام اور دادی ساس بھی. ارے بیوی کی دادی حرام ہو جائے گی، حرام. اور بیوی کی ماں نانی ساس وہ بھی حرام. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اب چاہے وہ ماں قریب کی ہو یا دور کی ہو، اسی طرح سے ان کی جو بیوی ہے اس کی رضائی ہوگی ماں، وہ بھی رضائی دادی ہے وہ بھی، یہ سب ان کے ساتھ آ جائے گی. اچھا ایک اور مسئلہ سمجھیے، ہماری بیوی کی ماں وہ حرام ہے. اس کے اندر بیوی سے مراد جس سے صحبت کی ہے، جس سے اس صحبت کے اندر اگر کسی آدمی نے زنا کر کے صحبت کیا ہے، کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا، ہوتا ہے ایسا دنیا میں، کسی لڑکی کے ساتھ آدمی نے زنا کر لیا، اس لڑکی کی ماں شادی کرنا چاہتی ہے، طلاق ہوئی ہے یا گزر گیا ہے شوہر، تو یہ زانی کر سکتا ہے اس کے ساتھ نکاح؟ نہیں کر سکتا ہے. کیا؟ ہاں مطلب یہ ہے کہ عرف عام میں تو کوئی ساس نہیں کہے گا، لیکن اس نے اس سے فائدہ اٹھایا تو اس کی ماں، ظاہری بات ہے کہ وہ ساس کے درجے کی سمجھی جائے گی، وہ حرام ہے. اپنی موتوعہ کی ماں، اب یہ وطی جو صحبت کی ہے حلال طریقے سے کی ہو یا حرام طریقے سے کی ہو، ایک دفعہ کیا ہے اس کی ماں حرام ہو جائے گی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یا کہیں شبے سے کسی کے ساتھ کہیں جا میدان میں سوئے ہوئے تھے اور یہ آدمی سویا تھا اور بیوی یہ سمجھ کے اس پہ کود پڑا اور دیکھا کہ تو کوئی اور ہے، تو شبے سے کیا تھا، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو کوئی اور ہے، تو یہ وطی بھی شبہ، اس کی ماں بھی حرام ہو جائے گی اس کے اوپر. بہت
اب ایک اور بات، ہمارے یہاں شادیوں کے اندر آج کل ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ساسیں داماد کو حق کرتی ہیں۔ ارے حق کرنے کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بدن گرم ہو جاتا ہے آدمی کا۔ ہاں، شہوت کے ساتھ چھو لینا، شہوت کے ساتھ عورت کو چھو لینا، وہاں بھی رشتہ قائم ہو جاتا ہے حنفیوں کے یہاں۔ ایک لڑکی کو جو قابل شہوت ہے، یعنی اچھی عمر والی ہے، اس کے ساتھ ایسے کسنگ پوشنگ کر لیا، ایسا کیا کہ میدان گرم ہو گیا، اب اس کی ماں حرام ہو گئی، یا اگر کسی عورت کے ساتھ اس طرح کیا تو اس کی بیٹی حرام ہو گئی۔ بات یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ کیا کہتے ہیں؟ حرمت مصاہرت۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں وہ بھی حرام ہے۔ خیر، یہاں اپنی بات کو روکتے ہیں، انشاءاللہ دوسرا مضمون آئندہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی بصیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔